اردو کی کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میر انیس کے مرثیے کی تشریح کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھ چکے ہیں کہ حضرت امام حسین سے عمر ابن سعد یہ کہتا ہے کہ اے امام حسین، اگر اب بھی آپ ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں تو ہم آپ کو پانی دے دیں گے۔ اس کے جواب میں حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ ہمیں تمہارے پانی کی ضرورت نہیں، اگر تم پانی کی جگہ آب حیات بھی دو تو وہ بھی ہمارے کام کا نہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوا شاعر کہتا ہے کہ کہہ دوں تو خوان لے کے خدائیں ابھی خلیل، چاہوں تو سلسبیل کو دم میں کروں سبیل، کیا جام آب کا تو مجھے دے گا او ذلیل، بے آبرو خسیس ستمگر دنی بخیل، جس پھول پر پڑے تیرا سایہ وہ بو نہ دے، کھلوائے فسد تو کبھی رگ لہو نہ دے۔ تو اس نے جب یہ کہا پانی دے دوں گا تو اس کا جواب میں حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ کہہ دوں تو خوان لے کے خدائیں ابھی خلیل، اگر میں کہہ دوں تو خود خلیل سے مراد ہے ابراہیم علیہ السلام، ان کو اللہ کا خلیل کہا جاتا ہے، خلیل اللہ۔ تو کہہ دوں تو خوان لے کے خدائیں ابھی خلیل، اور چاہوں تو سلسبیل کو دم میں کروں سبیل۔ سبیل کرنا اس میں بھی معنی ہے، سبیل کرنا راستہ کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور سبیل جو ہے پانی کی جو سبیل لگائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں، اور سلسبیل سے مراد ہے جنت کی نہر۔ تو اگر میں چاہوں تو ایک دم میں، ایک منٹ میں، ایک لمحے میں سلسبیل کی سبیل لگا سکتا ہوں، یا سلسبیل کا راستہ نکال سکتا ہوں۔ کیا جام آپ کا تو مجھے دے گا او ذلیل، تو مجھے کیا پانی دے گا، کیا پانی کا پیالہ دے گا، تیری اوقات ہی کیا ہے۔ اب اگلے جو مصرے میں ابن سعد کے کریکٹر کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ اسی مصرے میں شروع ہو گیا ہے کہ ذلیل ایک بات کہتی، یعنی کیا جام آب کا تو دے گا او ذلیل۔ پہلے بند میں فاسق کہا تھا اس کو کہ فاسق ہے پاس کچھ تجھے اسلام کا نہیں، اس کو فاسق کہا، اب اس میں ذلیل کہا، پھر کہا بے آبرو ہے، تو بے آبرو ہے، تیری کوئی عزت نہیں ہے، خسیس ہے، بالکل کنجوس ہے، ستم گر ہے، تم ظلم کرنے والا ہے، گردنی ہے، کمینہ پن ہے، بخیل ہے، کنجوس ہے۔ یہ اس کی کریکٹرز کو بیان کیا، اور اس کو کریکٹرز کو آگے کیسے بیان کرتے ہیں کہ جس پھول پر پڑے تیرا سایہ وہ بو نہ دے، یعنی کہ تیرے سایہ کسی پھول پر اگر پڑ جائے تو وہ پھول خوشبو نہیں دے گا، وہ بو نہیں دے گا، یا بو سے مراد خوشبو ہی ہے، پھول میں خوشبو ہوتی ہے۔ کھلوائے فسد تو کبھی رگ لہو نہ دے۔ فسد جو ہے علاج کا ایک طریقہ ہے، اس میں رگ کاٹ کر فاسد خون نکالا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے جو انفیکشنز ہوتے ہیں خون میں وہ نکل جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ کھلوائے فسد تو، اگر تو فسد کھلوائے تو کبھی رگ لہو نہ دے، تو تیرے رگوں سے لہو نہیں نکلے گا۔ گر جم کا نام لوں تو ابھی جام لے کے آئے، کوثر یہیں رسول کے احکام لے کے آئے، روح الامی زمیں پہ میرا نام لے کے آئے، لشکر ملک کا فتح کا پیغام لے کے آئے، چاہوں جو انقلاب تو دنیا تمام ہو، الٹے زمین یوں کہ نہ کوفہ نہ شام ہو۔ اگر میں جم کا نام لے لوں اپنی زبان سے تو جم دوڑتا ہوا میرے لیے جام لے کر آئے گا، اور اگر میں کہہ دوں پانی کی خواہش کروں تو کوثر یہیں رسول کے احکام لے کر آئے، تو کوثر جو نہر ہے، جنت کی نہر ہے، وہ یہاں خود چلی آئے اور اللہ کے رسول کے احکام اپنے ساتھ لے کے آئے۔ روح الامی زمین پہ میرا نام لے کے آئے، اور خود روح الامی میرا نام لیتے ہوئے زمین پر دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور لشکر ملک کا، اور لشکر آ جائے گا فرشتوں کا، اور فتح کا پیغام لے کر آئے گا۔ چاہوں جو انقلاب
تو دنیا تمام ہو، اگر میں انقلاب چاہوں تو یہ دنیا ختم ہو سکتی ہے، دنیا تمام ہو سکتی ہے، اور زمین ایسے الٹے گی کہ نہ کوفہ بچے گا نہ شام بچے گا۔ فرما کہ یہ نگاہ کی جو سوئے ذوالفقار، تھرا کے پچھلے پاؤں ہٹا وہ ستم شعار، مظلوم پر صفوں سے چلے تیر بے شمار، آواز کو سے حرب ہوئی آسماں کے پار، نیزے اٹھا کے جنگ پہ اسوار تل گئے، کالے نشاں سپاہ سیاہ روح میں کھل گئے۔ یہ فرمایا حضرت امام حسین نے، اور اس کے بعد اپنی تلوار جس کا نام ذوالفقار تھا اس کی طرف نگاہ کی۔ ذوالفقار اس تلوار کو کہتے ہیں جو دودھاری ہوتی، اور یہ حضرت امام حسین کو حضرت علی نے عطا کی تھی، اور بڑی مشہور یہ تلوار ہے اس نام سے۔ تھرا کے پچھلے پاؤں ہٹا وہ ستم شعار، تو وہ جو ابن سعد حضرت امام حسین سے ہم کلام تھا وہ تھرا کے پیچھے ہٹ گیا، اور سلسلہ جنگ کا شروع ہو گیا۔ مظلوم پر صفوں سے چلے تیر بے شمار، اور سامنے صفیں لگی ہوئی تھی یزیدی فوج کی، اس طرف سے حضرت امام حسین پر بے شمار تیر چلے، اور آواز کو سے حرب ہوئی آسماں کے پار، اور جنگ کے میدان، جنگ کے طبل کی جو آواز تھی وہ آواز آسمان کے پار چلی گئی، اتنی تیز آواز۔ نیزے اٹھا کے جنگ پہ اسوار تل گئے، اور جنگ یزیدی فوج کے جو جنگی تھے، جو اسوار تھے، وہ اپنے نیزے اٹھا کر جنگ پر تل گئے، اور چاروں طرف اس سیاہ روح فوج میں کالے نشان کھل گئے۔ شاعر نے یہاں کالے نشان اور سپاہ سیاہ روح کہہ کر مناسبت اور رعایت سے کام لیا ہے۔ کالے نشان بھی روشنی کی علامت ہے، اور سیاہ روح بھی نحوست کی علامت ہے۔ ان کے جھنڈے بھی کالے ہیں، ان کے چہرے بھی کالے ہیں، اور ان کے دل بھی کالے ہیں۔ تو بڑی ایک لفظ میر انیس نے بڑے غور و فکر کے ساتھ، بڑی فنکاری کے ساتھ استعمال کیا ہے کہ نیزے اٹھا کے جنگ پہ اسوار تل گئے، کالے نشاں سپاہ سیاہ روح میں کھل گئے۔ آگے دیکھیں کہ وہ دھوم طبل جنگ کی، وہ بوق کا خروش، کر ہو گئے تھے شور سے کروبیوں کے گوش، تھرائی یوں زمیں کے اڑے آسماں کے ہوش، نیزے ہلا کے نکلے سواران درع پوش، ڈھالیں تھیں یوں سروں پہ سواران شوم کے، صحرا میں جیسے آئے گھٹا جھوم جھوم کے۔ ادھر یزیدی فوج کا ذکر پہلے بھی ہو رہا تھا اور اب بھی ہو رہا ہے کہ طبل جنگ بج رہا ہے، اس کی دھوم غضب کی ہے، اور بوق یعنی بگل بج رہے ہیں، اور اس کا بھی خروش ہو رہا ہے، اس کی بھی آواز ہو رہی ہے، اور اتنی تیز آواز ہے کہ ان کی آواز سے، ان کے شور سے، ان کی دھوم سے آسمان پر جو فرشتے موجود ہیں ان کے بھی کان بہرے ہو گئے تھے۔ جب تیز آواز ہوتی ہے تو کان بہرے ہو جاتے ہیں۔ تھرائی یوں زمیں کے اڑے آسماں کے ہوش، اور اتنی تیز آواز تھی کہ زمین تھرانے لگی۔ جب بہت تیز آواز ہوتی ہے زمین تھرانے لگتی ہے کہ آسماں کے ہوش اڑ گئے۔ اب دیکھیے زمین کا تھرانا اور آسماں کا ہوش اڑ جانا دونوں میں بھی مناسبت ہے۔ نیزے ہلا کے نکلے سواران درع پوش، اپنے نیزے ہلاتے ہوئے زرہ پوش، زرہ پہنے ہوئے یزیدی فوجی باہر نکلے، اور سب نے اپنے اپنے سروں پر ڈھالیں رکھی تھی۔ ڈھالیں تھیں یوں سروں پہ سواران شوم کے، ان کے سروں پر ڈھالیں اس طرح تھی جس طرح جیسے گھٹا، جیسے صحرا میں جیسے آئے گھٹا جھوم جھوم کے، جیسے صحرا میں ریگستان میں گھٹا جھوم جھوم کے آتی ہے، اسی طریقے سے یزیدی فوج کے سپاہیوں کے سروں پر ڈھالیں تھیں۔ جب رن میں تیغ تول کے سلطان دین بڑھے، گیتی کے تھام لینے کو روح الامی بڑھے، مانند شیر نر کہیں ٹھہرے کہیں بڑھے، گویا علی الٹتے ہوئے آستین بڑھے، جلوہ دیا جری نے عروس مصاف کو، مشکل کشا کی تیغ نے چھوڑا غلاف۔ اب حضرت امام حسین بھی جنگ کے میدان میں آ گئے ہیں۔ سلطان دین، دین کا سلطان مراد ہے حضرت امام حسین، یعنی کہ جب رن میں تیغ تول کے سلطان دین بڑھے، یعنی جب رن میں حضرت امام حسین اپنی تلوار تول کے آگے بڑھے تو زمین تھرا گئی، اور اتنی تیز تھرائی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام روح الامین
جبرائیل علیہ السلام کے لیے کہا جاتا ہے روح الامین زمین کو تھام لینے کے لیے آگے بڑھے، ایسا نہ ہو کہ زمین پلٹ جائے۔ مانند شیر نر کہیں ٹھہرے کہیں بڑھے، یعنی کہ جیسے شیر ہوتا ہے، نر شیر ہوتا ہے، اس طرح آپ کبھی آگے بڑھے اور کہیں ٹھہرے۔ اور ایسا لگ رہا تھا کہ گویا حضرت علی خود اپنی آستین الٹتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ جلوہ دیا جری نے عروس مصاف کو، اور آپ میدان جنگ میں آئے، یعنی کہ عروس مصاف کہتے ہیں جنگ کا میدان، یعنی کہ عروس میں یعنی جنگ کے میدان کو دلہن بتایا اور اس کو جلوہ دینا، یعنی اس کو اپنا جلوہ دکھانا۔ تو حضرت جری سے مراد حضرت امام حسین یا بہادر، یعنی حضرت امام حسین نے جنگ کے میدان کو اپنا جلوہ دکھایا، یعنی کہ جنگ کے میدان میں تشریف لے آئے۔ مشکل کشا کی تیغ نے چھوڑا غلاف کو، اور آپ کی پاس جو تلوار تھی حضرت علی کی، مشکل کشا ان سے مراد ہے حضرت علی۔ حضرت علی کی جو تلوار ذوالفقار تھی اس نے اپنا غلاف چھوڑ دیا، اپنا جو کور تھا وہ چھوڑ دیا۔ اب آگے کہتے ہیں کہ کاٹھی سے اس طرح ہوئی وہ شعلہ رو جدا، جیسے کنارے شوق سے ہو خوب رو جدا، مہتاب سے شعاع جدا، گل سے بو جدا، سینے سے دم جدا، رگے جان سے لہو جدا، گرجا جو رات ابر سے بجلی نکل پڑی، محمل میں دم جو گھٹ گیا لیلا نکل پڑی۔ اب جو تلوار کا غلاف سے باہر آنا، اس کو شاعر نے اور آگے بڑھایا ہے کہ وہ کاٹھی سے اس طرح ہوئی وہ شعلہ رو جدا، شعلہ رو جس کا چہرہ شعلے کی طرح ہو، یہاں مراد ہے ذوالفقار جو امام حسین کی تلوار ہے، وہ کاٹھی سے اس طرح جدا ہوئی۔ اب تشبیہ دے رہا ہے جیسے کنارے شوق سے ہو خوب جدا، یعنی کسی عاشق کی گود سے کوئی حسین اس کے محبوب جدا ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ تلوار اپنی کاٹھی سے جدا ہوئی۔ جس طریقے سے مہتاب سے اس کی کرنیں، یعنی چاند سے اس کی کرنیں جدا ہوتی ہیں، جس طرح سے پھول سے اس کی خوشبو جدا ہوتی ہے، جس طرح سے سینے سے سانس جدا ہوتی ہے، جس طریقے سے رگے جان سے خون جدا ہوتا ہے، اس طرح سے وہ تلوار اپنے غلاف سے، اپنی کاٹھی سے، اپنی میان سے باہر نکلتی ہے۔ اب گرجا جو رات ابر سے بجلی نکل پڑی، یعنی کہ جیسے ہی بجلی بادل کڑکا تو بجلی ابر سے بجلی نکل پڑی، جیسے بادل کڑکتا ہے اور بجلی نکل جاتی، اس طریقے سے وہ تلوار اپنی میان سے نکلی، اپنی کاٹھی سے نکلی۔ اور جس طریقے سے جیسے محمل میں دم جو گھٹ گیا، محمل میں جیسے دم گھٹ گیا تھا تو لیلا نکل پڑی، تو لیلا باہر نکل جاتی ہے۔ اس طریقے سے اس تلوار کا میان میں، کاٹھی میں دم گھٹ رہا تھا اور وہ اب باہر نکل پڑی ہے۔ آگے دیکھیں کہ آئے حسین یوں کہ عقاب آئے جس طرح، کافر پہ کبریا کا ہتاب آئے جس طرح، تابندہ برق سوئے صحاب آئے جس طرح، دوڑا فرس نشیب میں آئے جس طرح، نشے میں آب آئے جس طرح، یوں تیغ تیز کو کون گئی اس گروہ پر، بجلی تڑپ کے گرتی ہے جس طرح کوہ پر۔ اب حضرت امام حسین کا جو حملہ دکھایا گیا ہے کہ آئے حسین یوں کہ عقاب آئے جس طرح، کہ حسین یزیدی فوج پر اس طرح حملہ آور ہوئے جس طرح کوئی باز اٹیک کرتا ہے، حملہ کرتا ہے۔ عقاب کے معنی ہے باز۔ کافر پہ کبریا کا عتاب آئے جس طرح، جیسا کسی کافر پر اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کا عتاب آتا ہے، اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے۔ اور جس طرح سے تابندہ برق سوئے سحاب آئے جس طرح، جسے چمکتی ہوئی بجلی بادل کی طرف آتی ہے۔ دوڑا فرس، اور پھر اگلا منظر ہے گھوڑے کا، گھوڑا دوڑا، اور ایسا دوڑا جیسے پانی نشیب میں دوڑتا ہے، یعنی کہ اونچائی سے پانی نیچے کی طرف کتنی تیزی سے دوڑتا ہے، اسی تیزی کے ساتھ حضرت امام حسین کا گھوڑا نشیب یعنی دوڑا جس طرح پانی نشیب میں آتا ہے۔ پھر یوں تیغ تیز کون گئی اس گروہ پر، اور پھر آپ کی تلوار اس گروہ پر یعنی یزیدی فوج پر اس طرح کون گئی، بجلی تڑپ کے گرتی ہے جس طرح کوہ پر، جس طرح بجلی کسی پہاڑ پر تڑپ کر گرتی ہے، اس طریقے سے آپ کی تلوار یزیدی فوج کے اوپر کون گئی۔ آگے اسی تلوار کا ذکر کہ گرمی میں برق تیغ جو چمکی،
شرر اڑے، جھونکا چلا ہوا کا جو سن سے تو سر اڑے، پر کالے سپر جو ادھر اور ادھر اڑے، روح الامین صاف یہ جانا کہ پر اڑے، ظاہر نشانے اس میں عظیمت اثر ہوئے، جن پر علی لکھا تھا وہی پر سپر ہوئے۔ گرمی میں برق تیغ جو چمکی، یعنی کہ برق تیغ تلوار کی بجلی، اب تلوار کی بجلی چمکی تو بجلیاں چنگاریاں اڑنے لگی، جھونکا چلا ہوا کا جو سن سے، وہ تلوار جب یوں چلی تو ایسا ہوا کا جھونکا چلا تو تن سے سر اڑ گئے، پر کال آئے سپر جو ادھر اور ادھر اڑے، اور جو ان کے سپر جو تھی اس کے ٹکڑے ادھر ادھر اڑنے لگے، تو حضرت امین روح الامین نے جانا کہ اب ہمارے پروں کی بھی خیر نہیں ہے، یہ تلوار پتہ نہیں کس کس کو ٹکڑے کرے گی۔ ظاہر نشانے اس میں عظیمت اثر ہوئے، اس میں عظیمت اثر جس میں اس میں عظیمت کا اثر ہو، یعنی کہ نقش کا اثر ہو، وہ ظاہر ہونے لگے، جن پر علی لکھا تھا وہی پر سپر ہوئے، اور جن پر علی لکھا ہوا تھا وہی پر سپر بن گئے۔ یہ منظر ہے جس پر چلی وہ تیغ دو پارا کیا اسے، کھینچتے ہی چار ٹکڑے دوبارہ کیا اسے، وہاں تھی جدھر اجل نے اشارہ کیا اسے، سختی بھی کچھ پڑی تو گوارا کیا اسے، نے زین تھا فرش پہ نہ اسوار، نہ زین تھا فرش نہ زین تھا فرش پہ نہ اسوار پر زمین، نہ اسوار زین پر، کڑیاں زیرے کی بکھری ہوئی تھیں زمین پر، جس پر چلی وہ تیغ دو پارا کیا اسے، کھینچتے ہی چار ٹکڑے دوبارہ کیا اسے، جس پر چلی اسے دو ٹکڑے کر دیا، اور پھر دوبارہ جب چلی تو چار ٹکڑے کر دیا، وہاں تھی جدھر اجل نے اشارہ کیا اسے، اور وہ اسی طرف تھی جس طرف اجل یعنی موت نے اسے اشارہ کیا، سختی بھی کچھ پڑی تو گوارا کیا اسے، اور اس پر کچھ سختی بھی پڑی تو اس کو اس نے گوارا کر لیا، نے زین تھا فرس پہ نہ اسوار زین پر، اب نہ تو گھوڑے پر زین بچا تھا نہ زین پر اسوار بچا تھا، کڑیاں زیرے کی بکھری ہوئی تھی، اور جو زیرے کی کڑیاں تھیں یزیدی فوج کے سپاہیوں کی وہ زمین پر بکھری ہوئی تھی۔ یہ منظر ہے حضرت امام حسین کی جنگ کا، اور ابھی سلسلہ جاری ہے، اپنے آئندہ کے لیکچر میں اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، بہت بہت شکریہ۔